ہمارے کچھ نوجوان ایسے ہیں جو اپنے آپ کو بدلنا چاہتے ہیں، اپنی زندگی کو بدلنا چاہتے ہیں۔ وہ گناہ میں مبتلا ہیں مگر گناہ سے باہر آنا چاہتے ہیں، گناہ کے دلدل سے باہر آنا چاہتے ہیں، گناہ سے بچنا چاہتے ہیں، مگر ان کے ساتھ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ گناہ سے باہر تو آنا چاہتے ہیں، توبہ کرتے ہیں پھر گناہ ہو جاتا ہے، پھر توبہ کرتے ہیں پھر گناہ ہو جاتا ہے، پھر توبہ کرتے ہیں پھر گناہ ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ سے وہ پریشان ہو جاتے ہیں، گھبراہٹ کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ان کو لگتا ہے کہ یار شاید کوئی راستہ نہیں ہے، گناہ سے باہر آنے کا کوئی راستہ نہیں، کوئی چانس ہی نہیں ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ پوری زندگی اسی طرح گناہ میں گزر جائے گی، پوری زندگی اسی طرح گزر جائے گی۔ میرے بھائی، اچھا پھر کیا ہوتا ہے؟ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ مایوس ہو جاتے ہیں اور شیطان ہی یہی مایوسی پیدا کر۔ میرے پیارے بھائیوں، میرے عزیزوں، ایک بات یاد رکھنا، یہ جو آپ کے اندر تڑپ ہے، یہ جو احساس ہے گناہ کرنے کے بعد، آپ کے دل کو جو یہ چوٹ پہنچی ہے، آپ کو تکلیف ہو رہی ہے، آپ کو احساس ہو رہا ہے کہ میں نے گناہ کیا ہے، مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا، اللہ کی شان میں نے گستاخی کی ہے، نافرمانی کی ہے اللہ کی، جو کہ مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ آپ کو ٹینشن ہو رہی ہے، آپ پریشان ہو رہے ہیں، آپ کا دل پریشان ہو رہا ہے، تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ آپ کے اندر ابھی بھی ایمان زندہ ہے، آپ کے اندر ابھی بھی ایمان باقی ہے۔ اگر ایمان باقی نہ رہتا تو آپ کو احساس نہ ہوتا۔ تو یہ احساس ہو رہا ہے، یہ اس بات کی علامت ہے کہ آپ کے دل کے اندر ابھی بھی ایمان زندہ ہے۔ ہم اور آپ جانتے ہیں، جو مردہ ہوتا ہے، مردے کو کبھی بھی درد نہیں ہوتا ہے، کبھی بھی احساس نہیں ہوتا، کبھی بھی کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں ہوتی ہے۔ تکلیف ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے، درد اسی کو ہوتا ہے جس میں جان ہوتی ہے، تکلیف اسی کو ہوتی ہے جس میں جان ہوتی ہے، احساس اسی کو ہوتا ہے جس میں جان ہوتی ہے۔ اگر آپ کا دل پوری طرح کالا ہو چکا ہوتا تو آپ کو گناہ کر کے مزہ آ رہا ہوتا، آپ کو کوئی ٹینشن نہیں ہوتی۔ یہ جو آپ توبہ کر کر کے تھک رہے ہیں اور پریشان ہو رہے ہیں، آپ کا دل پریشان ہو رہا ہے، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ کی فطرت ابھی بھی پاکیزہ ہے اور وہ گناہ کی گندگی کو قبول نہیں کر رہی ہے۔ آپ کا دل ابھی بھی زندہ ہے، آپ ابھی بھی یعنی اللہ کی طرف یعنی لوٹنا چاہتے ہیں۔ اس بات کی علامت ہے کہ ابھی بھی آپ کے اندر ایمان باقی ہے۔ دراصل بات ہے کہ شیطان جو ہے نا، بہت بڑا ہوشیار ہے، وہ آپ کو دو طرف سے مارنے کی کوشش کرتا ہے۔ پہلے تو آپ کو بہلاتا ہے، پھسلاتا ہے، گناہ میں مبتلا کرتا ہے، بہلا پھسلا کر گناہ کرواتا ہے، اور یہ سبق پڑھاتا ہے اور یہ سمجھاتا ہے کہ یار ابھی تو عمر ہے، ابھی اگر گناہ نہیں کرے گا تو کب کرے گا؟ ساری دنیا گناہ میں مبتلا ہے، ساری دنیا عیاشی کر رہی ہے، مزے کر رہی ہے، پیسے اڑا رہی ہے، ٹھیک ہے نا، انجوائے کر رہی ہے۔ ابھی تو تیری عمر ہی ہے انجوائے کرنے کی۔ اگر تو ابھی انجوائے نہیں کرے گا، کیا تو بڑھاپے میں انجوائے کرے گا؟ بڑھاپے میں عیاشی کرے گا، جب تیری ہڈیاں جواب دے دیں گی، جب تیرے اعضاء جواب دے دیں گے، جب تیرے اندر ہمت نہیں ہوگی، قوت نہیں ہوگی، طاقت نہیں ہوگی، جب تیرے اندر سے جذبہ ختم ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا، عیاشی یعنی عیش و عشرت کے جذبے ختم ہو جائیں گے، تب تو گناہ کرے گا، تب تو مزے کرے گا، انجوائے کرے گا، ٹھیک ہے۔ یہ ساری باتیں سمجھاتا ہے اور اس طرح پٹی پڑھا کے گناہ میں مبتلا کرتا ہے۔ پھر جب آپ گناہ کر لیتے ہیں تو پھر وہ ایک دم سے بہت بڑا بزرگ بن جاتا ہے، پھر وہ آپ کے کان میں آ کر وسوسہ ڈالتا ہے اور کہتا ہے ہاں تم نے تو اتنا بڑا گناہ کر لیا، تم تو ہو ہی منافق، اب تم توبہ کر لو۔ صبح توبہ کرتے ہو، شام کو پھر وہی کام، پھر توبہ کرتے ہو، پھر وہی کام، پھر توبہ، پھر وہی کام، پھر وہی گناہ تم سے ہو جاتا ہے۔ تمہاری توبہ اب اللہ قبول ہی نہیں کرے گا۔ یعنی وہ یہ سمجھا دیتا ہے کہ دیکھو تم توبہ کر رہے ہو، پھر گناہ کر رہے ہو، توبہ کر رہے ہو، پھر گناہ کر رہے ہو، توبہ کرنے کے بعد وہی گناہ کرنے پر آمادہ کرتا ہے، وہی وسوسے ڈالتا ہے، مگر ایک اعتبار سے یہ آپ کو سبق پڑھاتا ہے، دیکھو تم توبہ کر رہے ہو، پھر تم سے گناہ ہو رہا ہے، توبہ کر رہے ہو، پھر گناہ ہو رہا ہے، پھر گناہ ہو رہا ہے، پھر توبہ کر رہے ہو، پھر گناہ، یہ سلسلہ کبھی ختم نہیں ہو رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تم سے اتنا ناراض ہو چکا ہے کہ اللہ تم سے کبھی بھی راضی نہیں ہوگا اور اللہ کے بارگاہ میں کبھی بھی تمہاری توبہ قبول نہیں ہوگی۔
اللہ تمہاری توبہ کبھی بھی قبول نہیں کرے گا، ٹھیک ہے نا۔ اور یہ سمجھا دیتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ بس تمہاری زندگی جس طرح گزر رہی ہے اسی طرح گزرے گی، کوئی فائدہ نہیں ہے، توبہ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اب مزے کرو، انجوائے کرو، جتنی زندگی ملے گی اس میں انجوائے کرو اور ختم کرو، بس ختم۔ نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ اس پر یعنی یعنی اس کی باتوں میں آ کر جو نوجوان ہیں وہ مایوس ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو ہمیں ایسے موقع پر کیا کرنا چاہیے؟ جب شیطان سبق پڑھائے نا، بہت اچھا ایک اصول یاد آیا، آپ اسے یاد رکھیں، جب شیطان سبق پڑھائے نا تو شیطان کو بھی سبق پڑھاؤ، ٹھیک ہے۔ استاد بننے کی اگر کوشش کرے تم بھی اس کے استاد بن جاؤ، تم اسے کہو کہ بیٹا زیادہ فنڈر بننے کی ضرورت نہیں ہے، تم اپنا کام کرو، یاد رکھو میرا رب بہت غفور الرحیم ہے۔ اللہ کی صفت ہے، کیا ہے؟ اللہ کی ایک صفت رحمت ہے، صفت رحمت ہے، تو اللہ غفور بھی ہے، اللہ رحیم بھی ہے۔ اور اسی یہ بتاؤں کہ میں 100 مرتبہ گروں گا، 100 مرتبہ گناہ کروں گا، پھر 101 بار اٹھ کر اپنے اللہ کے پاس جاؤں گا، 100 مرتبہ گناہ کروں گا، 1000 مرتبہ گناہ کروں گا، پھر 1001 مرتبہ میں توبہ کروں گا، تب بھی گناہ ہو جائے پھر توبہ کروں گا، یعنی ہزاروں لاکھوں مرتبہ اگر گناہ ہو جائے پھر بھی میں اللہ کے دربار میں جاؤں گا، توبہ کروں گا، کیونکہ اللہ غفور الرحیم ہے۔ اللہ نے کہیں بھی یہ نہیں کہا کہ میرے بندے اگر تو نے 1,00,000 مرتبہ یا 1000 مرتبہ گناہ کر لیا تو میرے پاس نہ آنا، کہیں کہا ہے کسی حدیث میں، کسی قرآن کی آیت میں کہیں کہا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ ہزاروں مرتبہ، لاکھوں مرتبہ، کروڑوں مرتبہ گناہ ہو جائے، آسمان بھر جائے، زمین بھر جائے، سمندر بھر جائے گناہوں سے، چاہے ہزاروں لاکھوں کروڑوں گناہ کی گنتی نہ ہو، لا انتہا غیر متناہی گناہ ہو جائے، پھر بھی اللہ کیا کہتا ہے کہ میرے پاس آؤ، میرے پاس آؤ۔ کبھی ایسا نہیں کہا ہے، کبھی بھی ایسا نہیں کہتا کہ اتنا گناہ ہو جائے تو میرے پاس نہ آنا، اتنی خطا ہو جائے، اتنی لغزشیں ہو جائے تو میرے پاس نہ آنا، میرا دربار تمہارے لیے بند ہے، ایسا کہا ہے کبھی؟ کبھی نہیں کہا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا۔ وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا، جو کوئی برا کام کرے، وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ، یا اپنے نفس پر ظلم کرے، ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ، اس سے گناہ ہو جائے، نفس پر ظلم ہو جائے، ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ، پھر اللہ کے دربار میں آئیں، اللہ سے استغفار کریں، معافی تلافی کریں، ثم یستغفر اللہ یجد اللہ غفور الرحیمہ، تو اپنے معبود کو، اپنے اللہ کو، اپنے پروردگار کو کس حالت میں پائے گا؟ اس حالت میں پائے گا کہ اللہ یجد اللہ غفور، اللہ کو غفور ہونے کی حالت میں پائے گا، رحیمہ، اور رحیم ہونے کی حالت میں پائے گا، یعنی اس حالت میں پائے گا کہ اللہ اس کے گناہوں کو بخش بھی دے گا، اور ساتھ ہی ساتھ صرف گناہ بخشے گا نہیں، ساتھ ہی ساتھ اس پر رحم بھی کرے گا۔ کتنا بڑا وعدہ ہے! اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اتنا گناہ جب ہو جائے تو میرے دربار میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، اب تم دھکے کھاتے کھاتے تمہاری زندگی ختم ہو جائے گی، تم تو ہوئی ہی گنہگار، ایسا نہیں ہے۔ اللہ کو تو وہ بندہ بڑا محبوب ہے جو گناہ کرنے کے بعد اللہ کے پاس آتا ہے، توبہ کرتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، روتا ہے۔ اللہ کو ندامت کے آنسو جو ہے نا بہت پسند ہے۔ آپ دنیا والوں کے سامنے رو کر دیکھیں، وہ آپ کو کمزور فیل کریں گے، وہ آپ کو یہ سوچیں گے کہ یار یہ تو اس کا کام ہی رونا ہے، ہمیشہ رونا ہے۔ اب اللہ کے پاس روئیں نا، اللہ کو بڑا پسند آتا ہے، اللہ اکبر، قسم سے اللہ کو بہت پسند آتا ہے۔ تو اگر رونا ہے، اپنی فیلنگز شیئر کرنی ہے، اپنا دکھ بانٹنا ہے، اپنا درد بانٹنا ہے، اپنی تکلیفیں بتانی ہے، اپنی دشواری، اپنے مسئلے جو بھی ہیں وہ سب کچھ بتانا ہے، تو اللہ سے بتاؤ۔ خدا کی قسم آپ کو ایسا سکون ملے گا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ یہ بتائیں ذرا، ایک شخص گناہ کرتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے، یہ سلسلہ کب تک چلے گا؟ یہ سلسلہ کبھی منقطع ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو آپ نے بڑا زبردست جواب دیا، فرمایا یہ سلسلہ تب تک چلے گا جب تک شیطان تھک کر ہار نہیں مان لیتا۔ نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ تو اگر کبھی آپ کے ساتھ ایسی سچویشن ہو، حالات ایسے بن جائیں کہ آپ گناہ سے نکلنا چاہیں مگر آپ نکل نہ پائیں، آپ توبہ کرتے ہیں پھر گناہ ہو جاتا ہے، پھر توبہ کرتے ہیں پھر گناہ ہو جاتا ہے، اس سلسلے کو کبھی ختم نہیں کرنا ہے، کبھی مایوس نہیں ہونا ہے، کبھی یہ نہیں سوچنا ہے کہ مجھ سے تو بار بار گناہ ہو رہا ہے، بار بار گناہ ہو رہا ہے۔
چلو میں توبہ کرنا بند کر دیتا ہوں، اب کوئی فائدہ نہیں، اب کوئی راستہ نہیں، نہیں نہیں نہیں۔ اس طرح کیا ہوگا؟ پھر شیطان کو موقع مل جائے گا، پھر شیطان کو اس بات پر موقع مل جائے گا کہ وہ آپ کو پھر ہمیشہ کے لیے بہکانا شروع کر دے گا، ہمیشہ کے لیے مبتلا یعنی گناہوں میں مبتلا کرنا شروع کر دے گا۔ سلسلہ منقطع نہیں کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ ہزاروں مرتبہ توبہ ٹوٹ جائے، 1001 مرتبہ توبہ کرنا ہے، پھر توبہ ٹوٹ جائے، پھر توبہ کرنا ہے، پھر توبہ ٹوٹ جائے، پھر توبہ کرنا ہے۔ ایک دن ایسا آئے گا کہ آپ کو استقامت حاصل ہو جائے گی، اللہ آپ کو استقامت کی نعمت عطا کرے گا، پھر آپ سے پھر دوبارہ گناہ نہیں ہوگا۔ پھر اگر ہو جائے تو پھر توبہ کر لیجئے گا، کیا ہو گیا؟ ایک مثال سے میں بات کو سمجھاتا ہوں۔ آپ اور ہم کپڑے پہنتے کہ نہیں پہنتے؟ کپڑے میلا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ کپڑے میلے ہو جاتے ہیں، گندے ہو جاتے ہیں، تو پھر کیا کرتے ہیں ہم؟ کپڑوں کو دھوتے ہیں یا ویسے ہی چھوڑ دیتے ہیں؟ دھوتے ہیں نا۔ کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ نے کہا ہو یار میں روز کپڑے دھو دھو کر تھک گیا ہوں، آج کے بعد میں میلے اب اور بدبودار کپڑے ہی پہنوں گا؟ یہ کیا عجیب سی یعنی عجیب سی کیفیت ہے نا کہ یار کپڑے پہن رہا ہوں، پھر میلا، پھر کپڑے دھوتا ہوں، پھر پہنتا ہوں، پھر میلا ہو جاتا ہے۔ یہ سلسلہ کب ختم ہوگا؟ چلو یار میں جو ہے یعنی گندے کپڑے پہننے کی عادت ڈال لیتا ہوں، اب سے میں گندے کپڑے پہنوں گا۔ اگر کوئی کرے اسے انسان کیا کہے گا؟ پاگل ہی کہے گا۔ کوئی کرتا ہے اس طرح؟ کوئی بھی نہیں کرتا ہے۔ تو پھر دل کا معاملہ اس سے الگ کیوں ہے بھائی؟ دل کا معاملہ بھی اس سے کوئی الگ نہیں ہے۔ دل میلا ہو جائے، گندا ہو جائے، گناہ زیادہ ہو جائے، ٹھیک ہے، گناہ کے دلدل میں آپ پھنستے چلے جائیں، تو کیا کرنا ہے؟ اس کو استغفار کے پانی سے دھو لیا کرو، توبہ کرو، توبہ کے پانی سے دھویا کرو، استغفار کرو، پھر گناہ ہو جائے، پھر استغفار کرو، پھر گناہ ہو جائے، پھر استغفار کرو، ٹھیک ہے نا؟ اور یہ ہمیشہ یاد رکھو، اللہ کی رحمت کے دروازے کبھی بھی بند نہیں ہوتے، کبھی بھی بند نہیں ہوتے، ٹھیک ہے؟ اب آتے ہیں اس بات پر کہ آپ کہتے ہیں نا میں اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کر رہا ہوں لیکن بدل نہیں پا رہا ہوں۔ دیکھو میری بات سنو، غور سے سنو، یاد رکھو تبدیلی راتوں رات نہیں آتی ہے۔ تبدیلی کوئی جادو کی چھڑی نہیں ہے کہ آپ نے گھمائی اور تبدیلی آ گئی، آپ کی لائف بدل گئی، آپ کی زندگی بدل گئی۔ دنیا بھی اعتبار سے دیکھ لینا، اگر آپ کچھ بدلنا چاہتے ہیں، آپ اپنے مستقبل کو روشن کرنا چاہتے، کتنے سال لگتے ہیں بھائی اس میں؟ 5 سال، 7 سال، 10 سال، 20 سال لگ جاتے ہیں، اور اس کے لیے ہمارے نوجوان پڑھائی کرتے ہیں، ڈگریاں حاصل کرتے ہیں، 15 سال کے بعد اسے جا کے نوکری ملتی ہے۔ تو تبدیلی تو ایسے نہیں ہے کوئی یعنی آج آپ نے سوچا، آج آپ نے توبہ کی اور تبدیلی آ گئی، آپ کی زندگی بالکل چینج ہو گئی ہے، ایسا نہیں ہے۔ اور یہ یاد رکھو ہم انسان ہیں، کوئی فرشتے نہیں ہیں۔ ہم کیا چاہتے ہیں کہ آج رات ہم نے توبہ کی اور صبح جب اٹھے تو ہمارے کندھوں سے نور نکل رہا ہو اور ہم سیدھا جو ہے نا ہم ہوا میں اڑنے لگے، اتنے بڑے بزرگ بن جائیں کہ ہمارے پیروں تلے قالین ہو اور وہ قالین ہمیں اڑا کر جو ہے نا آسمان پر لے جائے، ہمارے پیر زمین پہ نہ لگے۔ ایسا ہوتا ہے؟ ممکن ہے؟ پاسبل ہے بھائی؟ نہیں ہے، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ تو بدلاؤں کے لیے ٹائم چاہیے، وقت لگے گا، وقت لگے گا، سمجھ رہے ہیں؟ بدلاؤ کے لیے کچھ عملی قدم اٹھانے پڑتے ہیں، صرف زبان سے توبہ توبہ کرنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے جب تک آپ اپنا ماحول نہیں بدلتے۔ کیا کرنا پڑے گا؟ دیکھو بدلاؤ اگر آپ چاہتے ہیں، توبہ کیا، اس توبے پر جمے رہنا بھی ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ یہ آزمودہ اور مجرب میں عمل آپ کو بتا رہا ہوں کہ توبہ کرنے کے بعد اس توبہ پر جمے رہنا، استقامت ضروری ہے، اور اس کے لیے دعائیں بھی کرنی ہے کہ اللہ مجھے جو میں نے توبہ کی ہے اس توبے پر جمنے کی توفیق عطا فرما۔ بغیر توفیق کے انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے نا؟ اس لیے انتہائی ضروری ہے توبہ کرنے کے بعد توبے پر جمے رہنے کی کوشش کرنا اور اس کے لیے توفیق کی دعا مانگنی ہے، اور یہ کوشش کرنا کہ توبہ کرنے کے بعد کبھی بد نظری نہ ہو، ٹھیک ہے؟ مثال کے طور پر آپ نے توبہ کیا کہ میں آج کے بعد سے فلمیں نہیں دیکھوں گا، ڈرامے نہیں دیکھوں گا، آج کے بعد سے میں لڑکی بازی نہیں کروں گا، آج کے بعد سے میں زنا نہیں کروں گا، آج کے بعد سے میں شراب نہیں پیوں گا، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ توبہ کرنے کے بعد جو ہے نا بد نظری سے بچے۔ آج کے بعد سے میں 5 وقت کی نمازیں پڑھوں گا جماعت کے ساتھ۔ آپ کی روزانہ جماعت کے ساتھ نماز چھوٹ جاتی تھی یا نماز ہی قضا ہو جاتی تھی، تو آپ نے توبہ کیا اور آپ نے کہا اور آپ نے یہ عزم کیا کہ آج کے بعد سے میں ایسا نہیں کروں گا، بلکہ میں ہمیشہ اول وقت میں جا کر، صف اولیٰ میں جا کر میں نمازیں پڑھوں گا، جماعت کے ساتھ نماز پڑھوں گا۔ یہ آپ نے عزم کیا ہے، تو ظاہر سی بات ہے اللہ آپ کے عزم کی بھی قدر کرتا ہے۔ یہ آپ نے جو عزم کیا ہے، اللہ سے ایک وعدہ کیا ہے، اس وعدے کی اللہ قدر کرتا ہے۔
تو اللہ جس طرح قدر کرتا ہے آپ کو بھی چاہیے کہ آپ اپنے عزم کی آپ نے جو اللہ سے وعدہ کیا اس وعدے کی آپ بھی قدر کریں. کوئی ایسا کام آپ سے نہیں ہونا چاہیے جس سے آپ کا وعدہ ٹوٹ جائے. کوئی ایسا کام آپ نہ کریں جس سے آپ کا عزم جو ہے کمزور پڑ جائے. ہوتا یہی ہے کہ ہم کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں. مثال کے طور پر آپ نے کہا کہ آج کے بعد سے میں موویز نہیں دیکھوں گا، پھر کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد آپ موبائل چلانا شروع کرتے ہیں، شارٹ کلپ آ جاتا ہے، پھر دیکھنا شروع کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، یا ریلز دیکھتے دیکھتے یعنی لڑکیاں سامنے آ گئی ہیں، پھر آپ نے یعنی ان لڑکیوں کو تاڑنا شروع کر دیا. پھر یہ جو آپ کے اندر جو کیفیت پیدا ہوئی تھی، حلاوت آپ کو محسوس ہو رہی تھی عبادت میں، آپ کو جو مزہ آ رہا تھا، یہ مزہ اسی وقت ختم ہو جاتا ہے. جب بد نظری کر لی آپ نے، بد نظری کرنے کے بعد یہ مزہ ختم. پھر اس کے بعد وہی پرانا والا دل وہی گندا ہو جاتا ہے. پھر وہی دوبارہ وہی شکل و صورت پیدا ہو جاتی، وہی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، نماز پڑھنے کا دل نہیں چاہتا ہے. اس وجہ سے توبہ کرنے کے بعد جمے رہنے کے لیے کیا ضروری ہے؟ آپ کو اللہ سے توفیق کی دعا کرنی ہے، اور حتی الامکان کوشش یہ کرنا ہے دوبارہ اس گناہ کو نہ کریں. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے کچھ فارمولہ ہیں، اسے اپلائی کریں گے انشاءاللہ آپ بچے رہیں گے. نمبر 1 پر ہے تنہائی سے بچیں، فارغ مت رہیں. ٹھیک ہے نا؟ دیکھو یاد رکھو، خوب اچھی طرح یاد رکھو، خالی دماغ جو ہوتا ہے نا، یہ شیطان کا کارخانہ ہوتا ہے، شیطان کا گھر ہوتا ہے. اب ماشاءاللہ میں آپ کو ایک مثال سے سمجھاتا ہوں. آپ پڑھے لکھے انسان ہیں، پڑھاتے ہیں، آپ ٹیچرس ہیں، آپ میں سے بہت سے ہیں ایسے اساتذہ بھی ہوں گے، ٹیچرس ہوں گے. ظاہر سی بات ہے آپ معاشرے کے استاد کا مقام رکھتے ہیں. آپ خود سوچیں، جب آپ بچوں کو کلاس میں پڑھاتے ہیں اور کوئی بچہ غلطی کرتا ہے، بچے تو غلطی کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ کرتے ہیں. تو کیا آپ اسے پہلی بار اس کی غلطی کی وجہ سے اسکول سے نکال دیتے ہیں، کلاس روم سے نکال دیتے ہیں؟ ایسا نہیں کرتے ہیں. اس کو مارتے ہیں، پھر اسے اجازت دیتے ہیں، بیٹھنے کی اجازت دیتے ہیں. پھر وہ غلطی کرتا ہے، پھر اس کو مارتے ہیں، اس کی پٹائی کرتے ہیں، یا اس کو باہر کھڑا کر دیتے ہیں، کان پکڑ کر کھڑے ہو جاؤ، چلو کھڑے ہو جاؤ، شاباش. ٹھیک ہے، اس طرح کرتے کہ نہیں کرتے؟ مگر بار بار سمجھاتے ہیں. ایک مرتبہ ایسا نہیں ہوتا کہ اسے باہر، ایک مرتبہ میں ہی آپ اسے باہر نکال دیتے، ایسا نہیں کرتے. پھر اسے مصروف رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کو کام میں لگانے کی کوشش کرتے ہیں، کام میں لگا دیتے کہ بھائی تمہارے ذمہ یہ کام ہے، تمہیں کل سبق یاد کر کے آنا ہے، تمہیں پہلے پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، تمہارے ساتھی جس طرح پہلے پڑھتے ہیں، سبق سناتے ہیں، تمہیں پہلے سبق سنانا ہے. یہ ذمہ داری اس کے اوپر آپ لگا دیتے ہیں، اس کی ڈیوٹی لگا دیتے ہیں. ایسا کرتے کہ نہیں کرتے ہیں؟ تو ٹھیک اسی طرح ہمیں اپنے ساتھ بھی یہی کرنا چاہیے. خود کو ہمیں کیا کرنا ہے؟ مصروف رکھنا ہے. فارغ وقت ملے تو کیا کرنا ہے؟ اگر کوئی کام نہیں ہے تو کیا کریں؟ آپ جو ہیں کسی گراؤنڈ میں چلے جائیں، فٹ بال کھیل لیں، کرکٹ کھیل لیں، پسینہ بہائیں. ٹھیک ہے، جب جسم تھکتا ہے نا، ہمارے یہاں یہ سیٹ اپ ہی ختم ہو گیا. ہم ایکسرسائز وغیرہ نہیں کرتے ہیں، اور اسی طریقے سے کھیلتے نہیں ہیں. ٹھیک ہے نا بھائی، کھیلنا بھی ضروری ہے، بدنی فٹنس بھی ضروری ہے. اگر آپ ایکسرسائز نہیں کریں گے، اپنے جسم کو ایک وقت نہیں دیں گے، جس جسم سے آپ 24 گھنٹہ کام لے رہے ہیں، وہ جسم تھکتا ہے بھائی. اس سے یعنی ہر چیز کی ایکسرسائز ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا؟ جیسے ہمارا دماغ ہے، دماغ کے لیے بھی ایک ایکسرسائز. دماغ کی ایکسرسائز کیا ہے؟ کہ دماغ کے ذریعے سے آپ سوچیں. اگر انسان سوچنا بند کر دے تو عقل اس کی کام نہیں کرے گی. ایک وقت پہ جا کے انسان پاگل ہو جائے گا. اگر کچھ بھی نہ سوچے، ہمیشہ پڑا رہتا ہے، کیا کسی کام کا نہیں رہے گا. تو اسی طریقے سے جسم کی بھی ایک ایکسرسائز ہے. یہ کہ آپ باڈی بلڈنگ کریں، جم کریں، فری ہینڈ ایکسرسائز کریں. ٹھیک ہے، پش اپ لگائیں، دوڑ لگائیں، جاگنگ کریں، کچھ بھی یعنی جو آپ سے بن پڑے ہو آپ کریں. اس سے کیا ہوتا ہے؟ گناہ کی طرف رغبت کم ہوتی ہے. جب انسان ایکسرسائز کرتا ہے، جسم کو تھکاتا ہے، بدنی ورزش میں ایکٹیو رہتا ہے. ٹھیک ہے، صبح سویرے کر لیں. آج بڑا عجیب لگتا ہے اور سوچ کر یہ افسوس بھی ہوتا ہے کہ جو غیر قوم ہیں، جو ہمارے برادران وطن ہیں، وہ اپنے آپ کو اس طرح ایکٹیو رکھتے ہیں. فجر کے بعد اٹھتے ہیں، گرچہ وہ نماز نہیں پڑھتے، ان کے یہاں کوئی نماز نہیں ہوتی ہے، مگر وہ دنیاوی اعتبار سے فزیکلی اپنے آپ کو مضبوط کر رہے ہیں، اسٹرانگ کر رہے ہیں. مگر ہمارے یہاں تو ایسا ہے، رواج ہے بھائی، ہمیں فجر سے پہلے اٹھنا ہے، فجر کی نماز پڑھنا ہے، تازی ہوا لینی ہے، پھر اس کے بعد ایکسرسائز کرنا چاہیے. ایکسرسائز کریں، اپنے آپ کو تھکائیں. جب آپ ایکسرسائز کرتے ہیں، پھر بدن کے اندر چستی آتی ہے، نشاط پیدا ہوتا ہے. پھر پورا دن جو آپ کا کام ہوتا ہے، جو آپ کی ڈیوٹی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا،
آپ جاب کرتے ہیں، جاب بھی اچھی طرح کر پائیں گے، جاب میں جو کام ہوتا ہے وہ آپ سارا اچھی طرح کر پائیں گے۔ پھر اس کے بعد پورا دن اسی طرح جب آپ کام میں مصروف رہیں گے، اور آخر رات میں چونکہ آپ نے صبح دن میں جو ہے نا ایکسرسائز کی ہے، جم وغیرہ کیا ہے، اس کی وجہ سے آپ کا پورا جسم تھک چکا ہوگا۔ انسان عام طور پر رات میں گناہ کرتا ہے، جب رات ہوتی ہے، گھر میں کمرے میں کوئی بھی نہیں ہوتا ہے، موبائل سامنے ہوتا ہے اور لیڈ لگی ہوتی ہیں، تبھی انسان گناہ کی طرف زیادہ مائل ہوتا ہے۔ اس وجہ سے آپ کو کیا کرنا ہے، جب آپ ایکسرسائز کریں گے، دن بھر آپ تھکے ہوئے ہوں گے، تو رات میں جب آپ کھانا کھائیں گے، کھانا کھانے کے بعد تھوڑی چہل قدمی کرنے کے بعد جب آپ بستر پہ پڑیں گے، آپ کو ویسے ہی نیند آ جائے گی، چونکہ آپ بہت زیادہ تھک چکے ہوں گے، ہے نا۔ اور جو بندہ کچھ بھی نہیں کرتا ہے، کوئی ایکسرسائز نہیں ہے، بیلے کی طرح پڑا رہتا ہے، اس کا کوئی کام ہی نہیں ہے، تو جب اس کا پیٹ بھرتا ہے تو گناہ کی طرف اور زیادہ میلان ہوتا ہے، پھر وہ گناہ کرتا ہے۔ سامنے کوئی بھی نہیں ہے، دیکھنے والا کوئی نہیں ہے، اور یعنی اسی طریقے سے جو بھی کچھ وہ دیکھتا ہے اس کی آواز باہر تک نہیں جا رہی ہوتی ہے، تو ظاہر سی بات ہے انسان گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ آ رہی بات سمجھ میں نا؟ اس وجہ سے فارغ نہیں رہنا ہے، ٹھیک ہے۔ ایکسرسائز بھی کرنا، اپنے آپ کو مصروف رکھنا ہے، اپنے آپ کو مصروف رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ کسی بھی کام میں آپ لگے رہیں۔ جب انسان فارغ رہتا ہے، بہت یعنی کچھ بھی نہیں کرتا ہے، تو دماغ سے فالتو خیالات جو ہے نا، دماغ کے اندر فالتو خیالات پیدا ہو جاتے ہیں۔ جب انسان کا جسم تھکتا ہے اور وہ کسی نہ کسی ایکٹیویٹیز میں مبتلا ہوتا ہے، ظاہر سی بات ہے اس کے دماغ سے فالتو خیالات نکل جاتے ہیں۔ اچھی اور مثبت کتابیں، اسی طرح اچھی اور مثبت کتابیں پڑھنے کی عادت ڈالی، ٹھیک ہے نا۔ ہمارے یہاں کہاں مطالعہ کرنے کا شوق ذوق ختم ہو گیا۔ اب طلباء مطالعہ نہیں کرتے، اساتذہ مطالعہ نہیں کرتے۔ ایک زمانہ وہ تھا، خیر القرون کا زمانہ کہہ لیں آپ اسے۔ پہلے زمانے میں علماء راتوں راتوں مطالعہ کیا کرتے تھے، پوری پوری رات مطالعہ کرتے تھے۔ جب بھی آپ ان کے پاس جائیں، ملنے جائیں، تو کتابوں میں مصروف رہا کرتے تھے۔ طلباء کا حال یہ تھا کہ ہمیشہ کتابوں میں مصروف رہتے تھے، ہمیشہ تکرار مذاکرے میں مصروف رہا کرتے تھے۔ آج کل لوگوں نے یعنی مطالعہ کرنا چھوڑ دیا، منہ کالا کرنا شروع کر دیا، موبائل 24 گھنٹے دیکھے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اگر ٹائم دیکھیں، اسکرین ٹائم چیک کریں، دیکھو ہمارے نوجوان جو ہے نا 7 گھنٹے 8 گھنٹے، ایک بچے کے بارے میں نے سنا تھا کچھ دن پہلے، کسی نے بتایا تھا کہ 18 گھنٹے وہ موبائل چلاتا ہے۔ ایک حادثہ بھی ایسے پیش آیا کہ وہ موبائل چارج میں لگا کر موبائل دیکھ رہا تھا، اور اتفاق کی وجہ سے اتنا موبائل گرم ہو گیا کہ موبائل بلاسٹ ہو گیا، جس کی وجہ سے اس کا پورا چہرہ ختم ہو گیا، تباہ ہو گیا، ٹھیک ہے نا۔ ظاہر سی بات ہے کتنا پریشان ہو رہا ہوگا۔ اب نہیں پتہ ہے کہ وہ زندہ ہے یا مر گیا ہے، تو اس کے گھر والے کتنے پریشان ہوں گے اس کی وجہ سے۔ نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ یہ صورتحال ہے۔ تو مطالعہ کا شوق ذوق ختم ہو گیا۔ اب طلباء بھی اگر مطالعہ کرتے ہیں تو درسیات کا مطالعہ کر لیتے ہیں، جو سبق میں سبق دیا جاتا ہے، پڑھایا جاتا ہے، بس چونکہ اساتذہ سنتے ہیں اس وجہ سے وہ مطالعہ کر لیتے ہیں، تکرار و مذاکرہ کر لیتے ہیں۔ مگر خارجی کتابوں کا ریشو آہستہ آہستہ ختم ہو رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور شیطان نے یہ سمجھا دیا کہ بھائی جو کچھ اگر معلوم کرنا ہے تو اے آئی آ چکا ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنٹ آ چکا ہے، اس سے معلوم کر لو، چاہے دین کی باتیں ہوں، دنیا کی باتیں ہوں، ٹھیک ہے۔ کسی چیز کے بارے میں اگر معلومات حاصل کرنی ہو تو گوگل میں سرچ کر لو، کروم براؤزر میں سرچ کر لو، بس تمہیں معلومات حاصل ہو جائے گی۔ مگر خوب اچھی طرح یاد رکھو، کتابوں کے اندر جو یعنی برکت ہوتی ہے، اور اسی طریقے سے انسان جو ہے نا زیادہ دیر تک موبائل میں مطالعہ نہیں کر سکتا، ایک مسلم بات ہے۔ آپ مطالعہ کر کے دیکھ لیں، یہ تجربے کی بات ہے۔ میں نے کئی مرتبہ کوشش کی ہے آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ مطالعہ کرنے کی۔ انسان 1 گھنٹہ ویڈیو تو دیکھ لیتا ہے، اسے فرق نہیں پڑتا ہے، لیکن جب ایک نظریں جماتے ہوئے جب مطالعہ کرنا شروع کرتا، دماغ میں الجھن ہوتی ہے، دماغ میں یعنی ایک بوجھ محسوس ہوتا ہے، سر دکھنے لگتا ہے، اور اس میں وہ مزہ نہیں ہے جو کتاب میں، جو ورق میں پڑھنے کا جو مزہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ کتاب پڑھنے کا جو مزہ ہے، آپ کتاب 4 گھنٹہ 5 گھنٹہ پڑھ لیں پھر بھی آپ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن آپ موبائل میں، لیپ ٹاپ میں، ٹیب میں جو ہے آپ یعنی آدھا گھنٹہ مطالعہ کریں، آپ کو احساس ہوگا، آپ کو لگے گا یار سر پھٹا جا رہا ہے، رکھ دو، بند کر دو۔ یہی ہوتا ہے، کوئی مزہ نہیں آتا، کیونکہ اسکرین کی جو لائٹ ہوتی ہے وہ آپ کے چہرے پر سیدھا پڑ رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی وجہ سے آپ یعنی آپ کو جو یعنی اس کی وجہ سے تکلیف ہوتی ہے، آپ پریشان ہوتے ہیں اور سر دکھنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس وجہ سے مطالعہ کرنے کا ذوق پیدا کریں۔ اصل دوست کتاب ہوتی ہے میرے یار، اصل دوست
یا آپ کے دوست نہیں ہیں. دوست کبھی بھی دھوکہ دے سکتے ہیں, ٹھیک ہے نا. دھوکہ دینا تو انسان کی فطرت میں داخل ہے, کبھی بھی یہ دھوکہ دے سکتے ہیں, کسی بھی ٹائم پہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. جب ایسا ہوتا ہے تو دھوکے کے لیے ہمیشہ تیار رہیں. اگر دھوکے کے لیے تیار نہیں رہیں گے تو کوئی آپ کا اتنا اچھا دوست, ٹھیک ہے, بہت ہی اچھا دوست, آپ اس پر بہت زیادہ ٹرسٹ کرتے ہیں, بہت پورا اعتماد کرتے ہیں, لیکن عین ٹائم پر جب آپ دھوکہ دیتا ہے اور اس سے آپ کی یعنی آپ کی اس طرح کی کوئی امیدیں وابستہ نہیں ہوتی ہیں کہ وہ آپ کو دھوکہ دے بھی سکتا ہے, تو پھر آپ بکھر جاتے ہیں, آپ ٹوٹ جاتے ہیں, آپ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں. اس وجہ سے کسی انسان سے ہمیشہ اچھائی کی امید نہ رکھنا. کبھی بھی وہ آپ کو دھوکہ دے سکتا ہے, کبھی بھی آپ کے ساتھ بے وفائی کر سکتا ہے. اس وجہ سے امیدیں اگر وابستہ کرنی ہے تو اللہ سے امیدیں وابستہ کرنی ہے, کسی انسان سے امیدیں وابستہ نہیں کرنی ہے, ٹھیک ہے نا. اس وجہ سے اصل دوست کون ہے؟ اصل دوست وہ دوست نہیں ہے جس کے لیے آپ اپنا سارا وقت ضائع کر رہے ہیں, جس کے لیے آپ یعنی سب کچھ ضائع کر رہے ہیں. ایک شعر اس موقع پر یاد آ گیا, میں آپ کو سناتا ہوں. حسرت بری نگاہوں کو آرام تک نہیں. شاعر کہتا ہے کہ حسرت بری نگاہوں کو آرام تک نہیں, وہ یوں بدل گئے کہ اب سلام تک نہیں. حسرت بھری نگاہوں کو آرام تک نہیں, وہ یوں بدل گئے کہ اب سلام تک نہیں. جس کے لیے میں نے اپنی ساری زندگی صرف کر دی, اس بے وفا کے لب پہ میرا نام تک نہیں. تو ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ جسے آپ بے حد چاہتے ہیں, جس کے لیے آپ سارا کچھ کرتے ہیں, اپنی زندگی کا ایک اچھا خاصا حصہ اس کے نام کر دیتے ہیں, وہی بے وفا نکل آتا ہے اور وہ آپ کا ذکر بھی نہیں کرتا ہے. اس کی زبان پر آپ کا کوئی نام نہیں ہوتا ہے, کوئی ذکر نہیں ہوتا ہے, حالانکہ اس کے لیے آپ اپنا سارا کچھ کر رہے ہوتے ہیں. تو میرے عزیزوں, اس وجہ سے لوگوں سے زیادہ امیدیں نہیں رکھنا ہے. میں بات کر رہا تھا اس وجہ سے آپ کیا کریں, مطالعہ کریں, کثرت کے ساتھ مطالعہ کریں. ظاہر سی بات ہے کتاب کبھی آپ کو چھوڑ کر نہیں جائے گی. بے شک آپ کتاب کو چھوڑ کر چلے جائیں گے, کتاب پڑھیں گے تو علم میں اضافہ ہوگا, معلومات میں اضافہ ہوگا, اور انسان علم سے ہی نکھرتا ہے. انسان کی پہچان علم سے ہوتی ہے, نالج سے ہوتی ہے. اگر آپ کے پاس نالج ہے, علم ہے, اگر آپ پڑھتے رہتے ہیں, محنت کرتے ہیں, تو ظاہر سی بات ہے لوگ آپ کی بات سنیں گے, آپ کی بات کی وقعت ہوگی. اگر آپ کے پاس کوئی نالج ہی نہیں ہے, آپ ہمیشہ موبائل دیکھتے رہتے ہیں, یار موبائل دیکھنے میں کیا ملتا ہے؟ موویز دیکھتے ہیں, ڈرامے دیکھتے ہیں نا, کیا ملتا ہے؟ کوئی فائدہ ہوتا ہے؟ اچھا جو بنا رہے ہیں ان کو تو فائدہ ہوتا ہے, لاکھوں کروڑوں روپے چھاپ رہے ہیں, کما رہے ہیں, دبا کے پیسے کما رہے ہیں, مگر دیکھنے والے کو کیا ہو رہا ہے؟ کچھ مل رہا ہے؟ نہ پیسہ مل رہا ہے. چلو اگر پیسہ ملتا تو کوئی بات ہوتی, نہ پیسہ مل رہا ہے, الٹا وقت ضائع ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, موویز دیکھتے دیکھتے زندگی کا ایک اچھا خاصا وقت صرف ہو جاتا ہے. ڈرامے دیکھتے دیکھتے, ڈرامہ کا سلسلہ تو ختم ہی نہیں ہوتا, ایک ختم ہوتا ہے, اس کے ایپیسوڈ ختم ہوتے ہیں, پھر دوسرا ڈرامہ شروع ہو جاتا ہے, پھر وہی دیکھتے دیکھتے آدھی زندگی تو اسی طرح گزر جاتی ہے. انسان کو کیریئر کی فکر نہیں ہوتی ہے, انسان کچھ نہیں بن سکتا اس طرح. اچھا جو بنا رہے ہیں ان کی زندگی تو بن رہی ہے, وہ آہستہ آہستہ اپنی زندگی میں گرو کر رہے ہوتے ہیں, پیسے چھاپ رہے ہوتے ہیں, اور ہم ان کو دیکھ دیکھ کر ان کی زندگی بنا رہے ہوتے ہیں, مگر ان کو دیکھ کر ہماری زندگی خراب ہو رہی ہوتی ہے. زیادہ سے زیادہ ہم کیا ہو رہے ہوتے ہیں, ان کی طرح یعنی بد مزاج اور اسی طریقے سے بد اخلاق, بد کردار بن رہے ہوتے ہیں, ان کے لائف سٹائل کو فالو کر رہے ہوتے ہیں. ارے کیا سٹائل مارا ہے, واہ واہ, کیا کہنا ہے, اس طرح ہمیں بھی کرنا ہے. ٹھیک ہے, مگر کیا فائدہ یار, کچھ فائدہ ہے؟ کچھ بھی فائدہ نہیں. اس وجہ سے اصل دوست کون ہے ہمارا؟ کتاب ہے. مطالعہ کریں, زیادہ سے زیادہ مطالعہ کریں, اور اپنے آپ کو بڑھائیں, اپنے آپ کو تیار کریں نالج کے اعتبار سے. آپ اپنا کیریئر بنائیں, فزیکلی اور مینٹلی ہر اعتبار سے اپنے آپ کو مضبوط کریں, اسٹرانگ کریں. آ رہی بات سمجھ میں؟ اس وجہ سے اپنے آپ کو ہمیشہ مصروف رکھیں. اسی طریقے سے موبائل فون اگر آپ کے پاس ہے, اسمارٹ فون اگر آپ کے پاس ہے, اس کا صحیح استعمال کریں. آج اگر دیکھا جائے, شیطان کا سب سے بڑا ہتھیار موبائل بن چکا ہے. ٹھیک ہے نا, سب سے بڑا ہتھیار موبائل بن چکا ہے. جتنا گناہ موبائل کی وجہ سے ہو رہا ہے, شاید کسی اور وجہ سے ہو. ایمان کمزور ہو گیا ہے, ایمان کمزور ہو گیا ہے, یقینی بات ہے. ہمارے نوجوان موبائل دیکھتے دیکھتے, موویز دیکھتے دیکھتے, ڈرامے دیکھتے دیکھتے ایسا حال ہو گیا ہے کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ موویز دیکھنا, ڈرامے دیکھنا, اسی طریقے سے گندی ویڈیوز دیکھنا حرام بھی ہے.
ایک وقت وہ تھا کہ جب انہوں نے دیکھنا شروع کیا تھا تب ان کو لگا بھی تھا کہ یہ غلط ہے، دیکھنا نہیں چاہیے، مگر دیکھتے دیکھتے وہ دل سے وہ بات بھی نکل گئی ہے، یہ جو گناہ ہے گناہ کی بات بھی نکل گئی ہے۔ انہوں نے تباہ کر دیا یار، موبائل نے تباہ کر دیا، سوسائٹی کو تباہ کر دیا۔ ایک نوجوان جب موبائل کا غلط استعمال کرتا ہے، رات کے اندھیرے میں جب گندی ویڈیوز دیکھتا ہے تو اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر پاتا ہے، لا محالہ یقینی طور پر گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ ساتھ میں اگر کوئی ہوتا ہے تو اس کے ساتھ گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے، کبھی لڑکی کے ساتھ تو کبھی لڑکے کے ساتھ، اگر یہ دونوں نہیں ہوتے تو اپنے جسم کے ساتھ گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، مشت زنی کرنا شروع کر دیتا ہے، اپنے جسم کو آہستہ 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 کر کے اس طرح تباہ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، میرے عزیزوں، کب تک کرو گے اس طرح یار؟ تھوڑا سا سوچو اپنے بارے میں، خود کے بارے میں سوچو۔ اگر اللہ کے بارے میں نہیں سوچ رہے، گناہ کے بارے میں نہیں سوچ رہے، کم سے کم اپنے بارے میں سوچو، اپنے جسم کے بارے میں سوچو، اپنی باڈی کے بارے میں سوچو، ٹھیک ہے نا؟ بہت پچھتاؤ گے جب شادی ہوگی نا، شادی کے بعد بہت پچھتاؤ گے، ٹھیک ہے؟ اس وجہ سے اس سے باز آ جاؤ، موبائل کا غلط استعمال نہ کرو۔ موبائل کا غلط استعمال سے کیسے بچیں گے اس کا طریقہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ کاپی قلم لے کر بیٹھ جائے اور نوٹ کریں۔ بہت ہی اہم طریقہ یہ ہے کہ آپ رات میں موبائل نہ چلائیں، خدا را آپ سے التجا ہے، رات میں موبائل نہ چلائیں، ٹھیک ہے؟ اگر کوئی آپ کو کام ہے تو جلدی کر کے فارغ ہو جائے، اگر چلانا ہی ہے تو دروازہ اوپن رکھیں، لیڈ نہ لگائے، ٹھیک ہے؟ دروازہ کھلا رکھے۔ سب کے سامنے موبائل چلائیں گے، ظاہر سی بات ہے سب کے سامنے آپ گندی ویڈیوز تو نہیں دیکھ سکتے، سب کے سامنے آپ فلمیں نہیں دیکھ سکتے۔ ماشاءاللہ آپ اچھے گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ کا ایک نام ہے سوسائٹی میں، گھر والوں میں آپ کا ایک اچھا تاثر ہے، ٹھیک ہے؟ آپ کا ایک اچھا نام ہے، آپ فلمیں ڈرامے وغیرہ نہیں دیکھ سکتے۔ ہاں، جس گھر میں ماحول ہی اسی طرح کا ہے کہ ان کے گھر میں ڈرامہ دیکھنا، فلمیں دیکھنا یہ عام سی بات ہے، باپ اپنے بیٹوں کو دیکھ کر یعنی بیٹوں کو دکھاتے ہیں اور اپنے گھر والوں کو لے کر وہ ڈرامے اور اسی طریقے سے فلمیں دیکھنے کے لیے سنیما ہال جاتے ہیں، وہاں تو ان کی بات ہی نہیں ہو رہی یار، بات تو میں ان کی کر رہا ہوں جو گناہ سے بچنا چاہتے ہیں۔ تو اس وجہ سے آپ کیا کریں گے؟ بچنے کے لیے موبائل نہ چلائیں۔ رات میں ہی انسان گناہ میں زیادہ مبتلا ہوتا ہے، اس وجہ سے آپ جو ہیں موبائل کا صحیح استعمال اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو اپنی امی کو موبائل تھما دے، اپنے ابو کو موبائل تھما دے، یا کسی محفوظ جگہ پر رکھ دیں کہ اس تک رسائی نہ ہو، ٹھیک ہے؟ ورنہ شیطان آپ کو کیا سمجھائے گا، یار موبائل دیکھ لے کیا ہو گیا، تو نعت سنتے سنتے سوئے گا، ٹھیک ہے؟ اچھی نیند آئے گی، بیان سنتے سنتے مفتی صاحب کا بیان سن لینا، ٹھیک ہے؟ مفتی طارق مسعود صاحب کا بیان سن لینا، کبھی ہمارا بیان سن لینا، ٹھیک ہے؟ تو یہ سنتے سنتے تمہیں نیند بڑی اچھی طرح آئے گی۔ تو شروعات تو یہی ہوتا ہے، اسی طرح ہوتی ہے شروعات، بیان سے شروعات ہوتی ہے، نعت سے شروعات ہوتی ہے، آہستہ آہستہ کامیڈی پہ آتا ہے انسان، پھر آہستہ آہستہ موویز پہ، ڈرامے پہ آتا ہے، پھر آہستہ آہستہ پورنوگرافی پہ آ جاتا ہے۔ جب پورنوگرافی پہ آ جاتا ہے انسان پھر کنٹرول نہیں کر پاتا ہے، گناہ ہو جاتا ہے، پھر ایک مرتبہ دیکھنے کے بعد اس کی لذت جو ہے نا دماغ میں بیٹھ جاتی ہے، پھر بار بار دیکھنے کی سوچتا ہے، بار بار خواہش ہوتی ہے کہ یار بڑا مزہ آیا تھا، چلو آئندہ بار دیکھ لیتے ہیں، دوسری مرتبہ دیکھ لیتے ہیں، اس طرح کر کے اس کی عادت بن جاتی ہے، پھر وہاں سے اس دلدل سے نکلنا بڑا مشکل ہوتا ہے اس کے لیے، ٹھیک ہے؟ اس وجہ سے موبائل رات کو یوز نہ کرے، اگر چلانا ہی ہے، دیکھنا ہی ہے تو دن میں دیکھنا ہے، دن میں انسان گناہوں سے بچ جاتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس وجہ سے موبائل کا صحیح استعمال کریں۔ موبائل کا اگر صحیح استعمال کرتے ہیں نا، خدا کی قسم اس زمانے میں آپ بہت فائدہ اٹھا سکتے ہیں، ساری چیزیں یوٹیوب میں اپلوڈ ہیں، ساری چیزیں کچھ بھی آپ سیکھنا چاہیں، عربک سیکھنا چاہتے ہیں، انگلش سیکھنا چاہتے ہیں، کوئی لینگویج آپ سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ سیکھ سکتے ہیں، بلا جھجک سیکھ سکتے ہیں، کوئی دقت نہیں ہے، کچھ بھی آپ سیکھ لیں، آ رہی بات سمجھ میں؟ کچھ بھی آپ سیکھ سکتے ہیں، سب کچھ موجود ہے، اے آئی کے ذریعے سے آپ سیکھ سکتے ہیں۔ اپنی انگلش کو امپروو کرنا چاہتے ہیں، اپنی عربک لینگویج کو امپروو کرنا چاہتے ہیں، مزید آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو بولنا آ جائے، ٹھیک ہے؟ ہر اعتبار سے آپ پریکٹس کرنا چاہتے ہیں، آج کے دور میں سب کچھ آسان ہے۔ یا اسی طریقے سے کسی دوسرے فیلڈ میں آپ اترنا چاہتے ہیں، شیئر مارکیٹ میں آپ اترنا چاہتے ہیں، تو یوٹیوب کی ویڈیوز دیکھ کر آپ اپنے آپ کو آگے بڑھا سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ کانٹینٹ کریٹر بننا چاہتے ہیں، یوٹیوب کی دنیا پہ قدم رکھنا چاہتے ہیں، مگر آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کس طرح ویڈیو بنائی جاتی ہے، کس طرح ایڈٹ کیا جاتا ہے، کس طرح اپلوڈ کیا جاتا ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، تو آپ یوٹیوب دیکھ کر، ہمیں بھی کچھ نہیں پتا تھا بھائی، جتنا بہت آتا ہے نا یہ سب کچھ یوٹیوب کی دین ہے، یوٹیوب دیکھ کر سیکھا ہے
کسی نے باقاعدہ انگلی پکڑ کر نہیں سکھایا کہ اس طرح ویڈیو بنائی جاتی ہے، اس طرح ایڈٹ کیا جاتا ہے، اس طرح اپلوڈ کیا جاتا ہے، کسی نے نہیں بتایا، ٹھیک ہے نا. اسی طرح آپ بھی اگر آپ کچھ سیکھنا چاہتے ہیں، کسی فیلڈ میں ماہر ہونا چاہتے ہیں تو مہارت حاصل کر سکتے ہیں. اس وجہ سے موبائل کا صحیح استعمال کریں. مفتی تقی عثمانی صاحب نے فرمایا ہے کہ یہ جو اسمارٹ فون ہے اصل میں اسمارٹ فون نہیں ہے، اس کو عربی میں کہتے ہیں، اسمارٹ فون کی عربی ہیں الہاتف الذکی، اس کو اسمارٹ فون کہتے ہیں. الہاتف الذکی کو اسمارٹ فون کہتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ یا یوں کہہ لیں اسمارٹ فون کو الہاتف الذکی کہتے ہیں. الہاتف الذکی کا مطلب ہوتا ہے ایک ایسا موبائل جو آپ کو اسمارٹ بنائے، آپ کو عقل مند بنائے، ٹھیک ہے. مگر انہوں نے کہا کہ الہاتف الذکی نہیں ہے، الہاتف الغبی، ایک ایسا فون ہے جو ہمیں کن ذہن بنا رہا ہے. بظاہر ایسا لگتا ہے اس فون کی وجہ سے ہم اسمارٹ سے اسمارٹ بنتے جا رہے ہیں، مگر حقیقت کچھ اور ہے، ٹھیک ہے. انہوں نے کہا کہ جو انسان غلط استعمال کرتا ہے فون کا اس کے لیے جائز ہی نہیں ہے، اسمارٹ فون استعمال کرنا جائز نہیں ہے. اگر آپ صحیح استعمال کر رہے ہیں تو آپ کے لیے جائز ہے، بے شک جائز ہے، ٹھیک ہے. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ دوسری ویڈیو میں ملتے ہیں. اسی طرح آپ جو ہیں ہمیں فالو کریں انشاءاللہ، اور یعنی جو ہے آپ فالو کریں یا نہ کریں. دل کی ایک بات بتاؤں، میری یہ بالکل نیت نہیں ہے کہ آپ جو ہیں یعنی ہزاروں سبسکرائبر ہو جائیں، لاکھوں سبسکرائبر ہو جائیں، پیسہ آنا شروع ہو جائیں، یہ بالکل بھی نیت نہیں ہے. بس دین کی اشاعت مقصود ہے، دین کو پھیلانا مقصود ہے. اگر میری باتوں سے کسی کو ہدایت مل جائے، کوئی بھائی صحیح لائن پہ آ جائے، بس اتنا میرے لیے کافی، اتنا میرے لیے کافی ہے، ٹھیک ہے نا. اس لیے آپ سے التجا ہے، آپ سے درخواست ہے، جو آپ نے سنا ہے اور اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں بتانے کی توفیق دی ہے، بولنے کی توفیق دی ہے، اللہ ہم دونوں کو، جو سننے والے ہیں ان کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جو میں نے جو کچھ کہا ہے سب سے پہلے مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.